آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کس نے سجدہ نہیں کیا؟ شیطان نے۔ اچھا، شیطان کو حکم دینے والے کون تھے؟ اللہ۔ اچھا، کس کے سامنے سجدہ کرنا تھا؟ اللہ کے سامنے یا آدم کے سامنے؟ آدم کے سامنے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے ایک سجدہ نہیں کرا، ایک سجدے کا انکار کر دیا تو شیطان ہمیشہ کا جہنمی بنا۔ اللہ کے سامنے نہیں، شیطان اللہ کے سامنے سجدہ کرتا تھا، اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کیا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا۔ شیطان آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ تو اس کو مٹی سے بنایا، اس کے سامنے میں کیوں سجدہ کروں؟ تیرے سامنے تو کر لوں گا لیکن اس کے سامنے نہیں کروں گا۔ ایک سجدہ اللہ کے حکم پر آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا، ہمیشہ کا جہنمی بنا۔ ہم اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر کے بھاگ رہے، ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے لیے غور کر۔ ایک بات انسان کی زندگی تبدیل کر سکتی ہے، اللہ کے لیے غور۔ ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہے، غور کر سکتے ہیں، میں شیطان سے بدتر تو نہیں ہوں، نعوذ باللہ۔ شیطان سب سے بڑا گناہگار ہے، میں اتنا بڑا گناہگار تو نہیں ہوں نا، لیکن شیطان بھی وہ کام نہیں کرا جو میں کر رہا ہوں۔ شیطان اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرا، نہیں، شیطان اللہ کی عبادت کرتا تھا، میں تو اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہوں۔ سوال کر کے دیکھنا۔ اب اذان سن کر شیطان بھاگتا ہے، وہی اذان سن کر میں بھی بھاگوں بازاروں میں۔ اصل میں اذان کیا ہے؟ اذان اللہ کا کال ہے نا۔ کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، آؤ سجدہ کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے بلایا جا رہا۔ وہی اذان سن کر شیطان دور بھاگ رہا۔ اب مسلمان بھی اللہ کی عبادت چھوڑ کے بازاروں میں بھاگے، اللہ کی عبادت چھوڑ کے ٹی ویوں کے سامنے بھاگے، اللہ کی عبادت چھوڑ کے فنکشنوں میں، شادیوں میں بھاگے، تو وہ پھر شیطان سے بدتر نہیں ہوا؟